بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے مولوی۔ سوشل میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہمیں یہ دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے کہ مولوی نے یہ کر دیا، مولوی نے وہ کر دیا، دیکھیں جی مولوی کیا کر رہے ہیں۔ مولوی کو لے کر کے آج کل کے یہ جو لبرلز ہیں، جن کو ہم آزاد خیال لوگ کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ اعتراضات کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کب سے شروع ہوا؟ مولویوں کے خلاف یہ جو کلام کیا جاتا ہے اور اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ ہماری اکثریت ان چیزوں کو نہیں جانتی۔ مرزا غلام قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، تو اس نے یہ بہت شاطر انسان تھا، تو اس نے کیا یہ کہ جب دعویٰ کرنے کا اس کا ارادہ ہوا تو اس نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر مولوی اور مولویت کے بارے میں غلط تاثر بٹھانا شروع کر دیا اور گھر میں بیٹھ کے کچھ روایتیں گڑھ لیں اور کہا کہ دیکھو جی حدیث میں آیا کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، 14ویں صدی کے مولوی ایسے ہیں، یہ دیکھو جی حدیث میں آیا ہے کہ مولوی آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آپ یہ چیزیں دیکھتے سنتے رہتے ہیں، اس کی مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اصل میں اس نے اس لیے کیا تھا کہ اس کو پتا تھا کہ یہ جو مولوی ہیں، یہ جو علماء ہیں، یہ میرے راستے کی دیوار ہیں، یہ جب میرا دعویٰ سنیں گے تو یہ پھر قرآن اور حدیث سے لوگوں کو متعارف کروائیں گے اور میں اپنے جو میرا نظریہ ہے، جو میرا عقیدہ ہے، جو میں مشن لے کے گھر سے نکلا ہوں، وہ تو پورا نہیں ہوگا۔ تو کیوں نہ مولوی اور مولویت کے بارے میں لوگوں کو میں بدظن کر دوں اور ان کے ذہنوں میں بٹھا دوں کہ یہ دیکھو جی حدیثوں کے اندر بھی آیا ہے اور قرآن کی آیتوں میں بھی آیا ہے۔ حالانکہ دنیا کی کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ جو مرزا غلام قادیانی نے حدیثیں گڑھ گڑھ کے لوگوں کو بیان کی۔ قرآن اور حدیث بڑے بڑے ہیں کہ جہاں پر علم، علماء کی شان بیان کی گئی، مولوی کی شان بیان کی گئی۔ مولوی کیا ہوتا ہے؟ مولا والا، علم والا، اللہ والا۔ تو یہ مولوی اور مولویت کو لے کر کے یہ پھر ایک طوفان بدتمیزی بپا کیا گیا اور یہ مرزا غلام قادیانی نے کیا تھا۔ اب یہ سلسلہ بڑھتا رہا اور آج کا دن آ گیا ہے اور یہ مرزائیوں نے، قادیانیوں نے سوشل میڈیا کے اوپر مولوی اور مولویت کو بدنام کرنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی، اور یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں یہ ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، اور یہ اصل میں سمجھا رہا ہوں قادیانیوں کو، مرزائیوں کو، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ میں مسلمانوں کو یہاں بالخصوص مخاطب نہیں ہوں، بالخصوص میں قادیانیوں اور مرزائیوں کو مخاطب ہوں۔ میرے سامنے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ذکر حبیب، اور یہ قادیانی مرزائیوں کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، الاسلام.org کے اوپر۔ مفتی صادق کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی کا رائٹ ہینڈ قادیانی مفتی تھا، اور مرزا غلام قادیانی کے گھر کے اندر یہ رہتا تھا، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کو مرزا غلام قادیانی نے اپنے 313 صحابیوں کے اندر بھی شمار کیا ہے۔ جناب اس کتاب کے صفحہ نمبر، یہ کتاب جو ذکر حبیب ہے، اس کے صفحہ نمبر 111 کے اوپر آپ اگر جاتے ہیں، اور یہاں پر یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کتاب مرزائیوں کے ہاں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں لکھا ہوا ایک ایک جو لفظ ہے وہ مرزائیوں کے لیے بہت معتبر ہے۔ تو اس لیے میں اس کا حوالہ بھی دے رہا ہوں تاکہ مرزائی جب سنیں تو وہ پھر کم از کم سوچیں ضرور کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک شخص
عیسائی تھا مسلمان ہو گیا، اور عنوان اس کا دیا ہوا ہیڈنگ دی ہے گل محمد عیسائی، صفحہ 111 ذکر حبیب کتاب. یہ مسلمان ہو جاتا ہے. اب وہ شخص آتا ہے، آ کے مرزا غلام قادیانی کو کہتا ہے کہ مجھے جو ہے مولوی کے لفظ سے پکارا جائے. تو مرزا غلام قادیانی نے آگے کیا کہا؟ تو گل محمد نے اصرار کیا کہ اس کے نام کے ساتھ مولوی کا لفظ لکھا جائے، مگر مسیح نے فرمایا، یعنی مرزا غلام قادیانی نے فرمایا مولوی ایک عزت کا لفظ ہے جو مسلمانوں کے لیے خاص ہے. مولوی ایک عزت کا لفظ ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے. آپ کے نام کے ساتھ ہم یہ لفظ نہیں لکھ سکتے. تھوڑی بحث کے بعد یہ طے پایا کہ اس کے نام کے ساتھ مسٹر کا لفظ لکھا جائے. مولوی عزت کا لفظ ہے، مسلمانوں کے لیے یہ خاص ہے. آج جو قادیانی مرزئی اور یہ قادیانی نواز لبرل اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو کم از کم اپنے گرو کی بات لازمی مان لیں. اور ہم قرآن یہاں پیش کریں گے، حدیث پیش کریں گے، وہ تو آپ لوگوں کو قبول ہے نہیں، تو اپنے گرو کی کم از کم بات ضرور مان لیں. یا تو یہ مولوی کا جو لفظ ہے جو مسلمانوں کے لیے خاص ہے، اور آپ لوگ ہر مسلمان کو مولوی جو مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتا، اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کو آپ لوگ مولوی کا ایک جو تانا دیتے ہیں. تو آپ کے اس لفظ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم بالکل سچے اور پکے اور کھرے مسلمان ہم ہیں، تم لوگ جھوٹے ہو. جب قادیانی مرزئی کوئی مسلمان کو مولوی کہتا ہے تو وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو جھوٹا اور مسلمانوں کو سچا ثابت کر رہا ہوتا ہے. اس عبارت کی روشنی میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مولوی ایک عزت کا لفظ ہے جو مسلمانوں کے لیے خاص ہے. تو جب کسی کو مولوی کہا جائے گا تو ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ پکا مسلمان ہے، کیونکہ یہ عزت کا لفظ ہے اور اس کو عزت دی جا رہی ہے. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو آئندہ سے یہ حرکتیں چھوڑ دیں، اور یہ جو مولوی مرزا غلام قادیانی نے جو بات کہی ہے تو کم از کم اپنے مولوی کی بات ضرور مان لیا کریں. مسلمان مولویوں کی آپ نے بات ماننی ہے یا نہیں ماننی یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن اپنے مولوی کی اور مولوی حکیم نور الدین کی اور مولوی مرزا ناصر کی اور مولوی مرزا طاہر کی اور مولوی مرزا مسرور کی بات ضرور مان لیا کریں. بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت